مفتی اہل سنت حضرت علامہ و مولانا محمد علی قاضی مصباحی جمالی دامت برکاتہم، قاری قرآن، قاری اہل سنت عزیز القدر قاری محمد سمیع اللہ قادری، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، اساتین ملت، نوجوانان اہل سنت، عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم، اسی کی توفیق و عنایت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالے پاک کا تصدق، جن کی برکتوں سے ہم تمام آج کے اس شاندار اجلاس میں شرکت کی سعادت سے بہرہ مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آقا علیہ السلام کی چوکھٹ سے بٹنے والی خیرات کا خصوصی حصہ عطا فرمائے۔ اس اہم اجلاس کے انعقاد پر میں دل کی گہرائیوں سے قاری صاحب کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، آپ کے تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قاری صاحب کی اور آپ کے رفقا کی تمام محنتوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر آپ نے مجھ سے قبل بہترین خطابات سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ مفتی صاحب کا خطاب ہو، قاری صاحب کی گفتگو ہو، یا اس سے پہلے مقررین نے اپنے اپنے طور پر اس موضوع پر کتاب و سنت کی روشنی میں بہت ساری باتیں یقیناً کی ہیں۔ بحمدہ تعالی صرف ضلع باگل کوٹ میں یا بیجاپور میں، کرناٹکا میں یا انڈیا میں نہیں، بلکہ دنیا کے نقشے پر 200 سے زائد ممالک ہیں۔ ان 200 سے زائد ممالک میں ہر سال بڑے اہتمام کے ساتھ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہوتا ہے۔ جہاں جہاں اہل ایمان آباد ہیں، بسے ہوئے ہیں، وہ اپنی اپنی حیثیت، اپنی اپنی بساط کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی میں کہیں جلوس میلاد النبی کا اہتمام ہوتا ہے، کہیں کانفرنس ہوتی ہے، کہیں جلسہ ہوتا ہے، کہیں مجلس ہوتی ہے، کہیں بہت ہی خوبصورت محافل کا بھی انعقاد ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی وابستگی ہے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور محبت پیش کرنے کے مختلف طریقے ہیں، اور ان مختلف طریقوں کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ ہر سال حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کا اہتمام کر کے حضور علیہ السلام کی امت کے دلوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے چراغ کو روشن کیا جائے۔ عید میلاد النبی کے جلسے کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ امت کا رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ آپ سب کو اکٹھا کر کے ذکر رسول کثرت کے ساتھ کر کے، مقصد یہ ہے کہ آپ کو ذکر رسول سے جوڑا جائے، ہمارے نوجوانوں کو ذکر رسول کے ساتھ جوڑا جائے، ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو ذکر رسول کے ساتھ جوڑا جائے۔ اس پرفتن پر آشوب دور میں جہاں ہر کوئی بیراروی کا شکار ہے، ایسے پرفتن دور میں امت مسلمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے امت مسلمہ کا رشتہ مضبوط اور مستحکم ہو جائے۔
یہ ایک بنیادی مقصد ہے، ورنہ حضور علیہ السلام کی شان و عظمت میں کیا بیان کر پاؤں گا، مفتی صاحب کیا بیان کر پائیں گے، قاری صاحب علماء کیا حضور کی شان و عظمت بیان کریں گے؟ یہ کہہ کر کے بات ختم کر دی گئی کہ لا یمکن الثناء کا کما کان حق ہو بعدز خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ثنا، آپ کی شان و عظمت بیان کرنا یہ ہم جیسے کمزوروں کی حیثیت نہیں ہے، ہم جیسے بے علموں کی حیثیت نہیں ہے، ہم جیسے گناہگاروں کی حیثیت نہیں ہے کہ ہم آپ کی شان و عظمت بیان کریں۔ اے اللہ کے رسول، بس آپ کی شان و عظمت اتنی ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی سب سے بزرگ ترین شخصیت ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی شخصیت ہے۔ اب اس کے آگے کیا شان بیان کی جائے، اب اس کے آگے کیا عظمت بیان کی جائے، ہے نا؟ اب اس کے آگے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہم آپ کیا مداح سرائی کریں؟ ہم تو حضور کی شان و عظمت اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کی شان بہت بڑی ہے، آپ کی بڑی عظمت والی شان بیان کر کے ہم جیسے گناہگار بھی شان والے ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ ہم جیسے سیاکار بھی عظمت والے ہو جاتے ہیں۔ ہماری آپ کی کیا حیثیت، کیا اوقات، کیا عزت، یہ سب کچھ ذکر رسول کا تصدق ہے، یہ سب کچھ ذکر رسول کا اتارا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب قاری سمیع اللہ قادری صاحب محنت کر کے آپ سب کو جوڑتے ہیں، آپ سب کو اکٹھا کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ دین کا، اہل سنت کا، امت کا، ملت کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجلاس کی خصوصی برکتیں قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ بس یہ ذکر رسول کے حوالے سے میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اکثر پوچھا بھی جاتا ہے کہ حضور کے میلاد کے جلسے کے انعقاد کا کیا مقصد ہے؟ سوال ہوتا ہے اکثر نا۔ قاری صاحب بھی جواب دے رہے تھے، قاری صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے، مفتی صاحب نے بھی یقیناً بہت ساری اہم باتیں آپ کو سنائی ہوں گی، اور بھی مقررین نے گفتگو کی ہوگی۔ تو میں آپ کو صرف اتنا ہی بتانا چاہوں گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے سے مطلب یہ کہ حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کی شان و عظمت بیان کرنا یہ سنت الہیہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کا اہتمام کرنا، حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کی شان و عظمت بیان کرنا یہ سنت انبیاء بھی ہے، یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ سنت صحابہ بھی ہے، یہ سنت تابعین بھی ہے، تبع تابعین بھی ہے، یہ سنت ائمہ مجتہدین بھی ہے، محدثین بھی ہے، یہ سنت اولیاء بھی ہے، سنت صلحاء بھی ہے، سنت اہل سنت و جماعت میں اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو میں یہ جملہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں اتنی سنتوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، میں 1400 سالہ تاریخ سامنے رکھ کر کے بتاؤں کہ حضور کا میلاد منانا جہاں ان سب بزرگوں کی سنت ہے، وہیں حضور کا میلاد منانا یہ اہل سنت کی سنت ہے۔ 14 صدیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ سلسلہ صبح قیامت تک چلے گا انشاءاللہ تعالی، ہے نا؟ مقصد صرف اتنا ہے کہ حضور کی شان و عظمت سے امت کو جوڑا جائے، حضور کی شان و عظمت سے امت کا رشتہ مضبوط ہو جائے، بس یہ مقصد ہے۔ آپ نے اس جلسے میں شرکت کی، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ، ہماری نسبت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ہم تو ذرہ ہیں، قطرہ ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے کہ ہم ان کی امت کہلاتے ہیں، اور ہماری عظمتوں کا خطبہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت، آپ بہترین امت ہو، جتنی امتیں ظاہر ہوئی ہیں ان میں تم سب سے بہترین امت ہو۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اے امت محمدیہ، آپ میرے بندوں کو امر بالمعروف کرتے ہو اور نہیں انل منکر کرتے ہو۔
امر بالمعروف کرنا نہیں انل منکر کرنا، یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے۔ میلاد رسول کے اجلاس کے انعقاد میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کا جہاں تذکرہ کرتے ہیں، وہیں حضور علیہ السلام کی امت کو امر بالمعروف کی طرف بلاتے ہیں، نہیں انل منکر کی دعوت دیتے ہیں۔ میلاد پاک کے جلسے میں ہم آپ کو اکٹھا کر کے نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں، برائیوں سے روکنے کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ برائیوں سے رکیں، نیکیوں کی جانب آئیں، حسنات کی جانب آئیں، نیک اعمال کی جانب آئیں۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، امر بالمعروف بھی اور نہیں انل منکر بھی۔ جماعت اہل سنت کرناٹکا عظیم مقاصد کے تئیں قائم ہوئی ہے۔ قاری صاحب مختصراً آپ کے سامنے تعارف پیش کر رہے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جوڑنا، اتحاد بین اہل سنت والجماعہ، اہل سنت و جماعت کے درمیان اتحاد پیدا کرنا۔ اور پیغام کیا دیا گیا؟ پیغام یہ دیا گیا کہ ہم جماعت اہل سنت کرناٹکا اس لیے قائم کیے ہوئے ہیں کہ ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعہ اہل سنت کے علماء کو، اہل سنت کے مشائخ کو، اہل سنت کے ذمہ داروں کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ اور نعرہ دیا کہ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب سے۔ اور آپ غور کریں، علماء کے بیانات آپ نے سنے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے جہاں بے شمار اغراض و مقاصد ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ حضور کی تشریف آوری کا ایک عظیم مقصد یہ بھی ہے کہ دنیا سے نفرتوں کا خاتمہ کیا جائے اور دنیا میں ہر طرف محبت ہی محبت نظر آئے۔ یہ حضور کے آنے کا مقصد ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا مقصد ہی یہی ہے کہ دنیا سے نفرت کا خاتمہ کیا جائے، سب کو محبت کی دعوت دی جائے۔ اسلام سے لوگ دہشت گردی کو جوڑتے ہیں، آتنکواد کو جوڑتے ہیں، ٹیررزم کو جوڑتے ہیں۔ مغرب بہت بڑے پیمانے پر اسلام کے خلاف بکواس کرتا رہتا ہے۔ ہمارا دیش بھی پیچھے نہیں، ہمارے دیش میں بھی ہر طرف نفرت 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 ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہے۔ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، گجرات سے لے کر آسام، بنگال تک، جدھر دیکھو ادھر نفرت 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 ہے۔ اور یہ اینٹی پروپیگنڈا، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ یہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، آتنکوادی ہوتے ہیں، ٹیررسٹ ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم بڑی محبت کے ساتھ ان لوگوں سے کہنا چاہیں گے جو اس طرح کی غلط باتیں کرتے ہیں، پیار سے ہم کہنا چاہتے ہیں، محبت سے کہنا چاہتے ہیں کہ بابا آؤ قرآن پڑھو۔ ہم دعوت دیتے ہیں قرآن کے مطالعے کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطالعے کی دعوت دیتے ہیں، صحابہ اہل بیت کی سیرت کے مطالعے کی دعوت دیتے ہیں، اللہ والوں کی تعلیمات کے مطالعے کی دعوت دیتے ہیں، صوفیاء اولیاء صلحاء کی تعلیمات کے مطالعے کی دعوت دیتے ہیں۔ پڑھیے، آئیے۔ جب آپ قریب آئیں گے اسلام کے، اسلام کو پڑھیں گے، پیغمبر اسلام کو پڑھیں گے، خدا کی عزت کی قسم، اگر آپ تعصب اور تنگ نظری کا چشمہ اتار کر ایمانداری، وفاداری اور محبت کا چشمہ لگا کر قرآن کو، سنت کو، حضور کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ اسلام سے نفرت کرنے کے بجائے اسلام سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اسلام اس دنیا میں آیا ہی ہے نفرت کو ختم کرنے کے لیے۔ دین اور اقامت دین کا مقصد روئے زمین سے دہشت گردی، آتنکواد، ٹیررزم کا خاتمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ مجھے بتائیے کہ رحمت اور دہشت گردی دونوں ساتھ ساتھ رہ سکتے ہیں؟ ذرا انصاف سے بتائیے، رحمت اور آتنکواد، ٹیررزم دونوں ساتھ ساتھ رہ سکتے ہیں؟ محبت اور نفرت دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟ نہیں، قطعی طور پر نہیں۔
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی آگ ہے تو اسلام پانی ہے. یاد رکھیے گا, ٹیررزم آگ ہے تو اسلام پانی ہے. 1400 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ پوری دنیا میں قیام امن کے لیے ہمیشہ اسلام کے عظیم سپاہی, اسلام کے عظیم مجاہدین, اسلام کے عظیم سلاطین, اولیاء, صلحاء, اللہ کے مقرب بندے ہمیشہ کوشش کرتے رہے کہ روئے زمین پر امن قائم ہو, روئے زمین پر عدل قائم ہو, روئے زمین پر رہنے بسنے والے انسان آپس میں پیار, محبت, اخوت, اپنائیت, بھائی چارہ کے ساتھ رہے. ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی رہی. عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم الشان اجلاس میں ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں. ہم خیر امت ہیں اور خیر امت ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ ہمارے کام خیر والے کام ہونے چاہیے. بولیے ہمارے کام, ذرا بولیے میرے ساتھ, آپ بولو ہمارے کام خیر والے کام ہونے چاہیے. شر نہ قریب آئے نہ ہم شر کے قریب جائیں, اس لیے کہ جہاں شر ہے وہاں تباہی ہے, بربادی ہے, وہاں شیطان ہے, وہاں نقصان ہے. ہم شر کے قریب قطعی طور پر نہ جائیں, ہمیشہ خیر کی سوچیں, خیر کی دعوت دیں, خیر کے لیے کوشاں رہیں. جماعت اہل سنت کرناٹکا ان امور کی پابند ہے. حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کے اس جلسے میں میں یہ پیغام آپ تک بڑی ذمہ داری کے ساتھ پہنچا رہا ہوں. ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ نفرتوں کے اس ماحول کا خاتمہ ہو جائے, محبت عام ہو جائے, غلط فہمیاں دور ہو جائیں اور ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے مرکزی نقطے پر متحد ہو جائیں. قاری سمیع اللہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں. آپ غور سے سنیے گا, جتنے علماء آئے ہیں, بھلے ہی مطلب ہے کہ چند ہیں, لیکن ہے کہ آپ علماء کرام کی بھی میں توجہ چاہوں گا. اللہ اکبر, بڑی محنت کرتے ہیں قاری صاحب. پیر سے معذور ہے, پتہ ہے قاری صاحب پیر سے معذور ہیں, ایک پیر سے معذور ہیں, چلنے میں تکلیف ہوتی ہے نا, آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے, سیڑھیاں چڑھ کر کے آنا, نیچے اترنا, یہ بھی ان کے لیے بڑی آزمائش کا مرحلہ ہے. بہت ہی غور سے سنیے, علماء سے بھی کہہ رہا ہوں. مگر اس کے باوجود بھی یہ مسلسل جد و جہد کرتے رہتے. فکر ہے انہیں امت کی, فکر ہے انہیں اہل سنت کی, فکر ہے انہیں آپ لوگوں کی, باگل کوٹ ضلع کے مسلمانوں کی, جن کے صحت مند پیر ہیں اور صحت مند ہیں, صحت مند پیر ہیں. صحت مند پیر رکھنے والے اتنا کام نہیں کر پاتے جتنا کام قاری صاحب معذور ہونے کے باوجود بھی دن رات محنت کر کے کرتے ہیں. کرتے ہیں نا, کم سے کم اتنا تو آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ نہ کریں, قاری صاحب کا ساتھ ہی دے دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دیوانے ہیں, پاگل ہیں؟ ہاں, میں کہوں گا کہ قاری صاحب دیوانے ہیں. یقیناً قاری صاحب دیوانے ہیں, یقیناً قاری صاحب دیوانے ہیں. قاری صاحب کسی اور کے دیوانے نہیں ہیں, قاری صاحب مدینے کے تاجدار کے دیوانے ہیں, ہے نا. قاری صاحب کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح امت کا رشتہ مدینے والے آقا کے ساتھ مضبوط ہو جائے. یہ فکر ہے قاری صاحب کی. ہبلی سے مفتی صاحب کو آنے کی کیا ضرورت ہے, بنگلور میں تھے, وہاں سے سفر کر کے آئے. میں بیجاپور سے آیا, علماء کرام دور دراز سے آئے. قاری صاحب کا اخلاص, قاری صاحب کی محبت ٹھیک ہے اپنی جگہ, مگر آپ لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ حضرات قاری صاحب کی تڑپ کو سمجھیں, قاری صاحب کے کام کرنے کے انداز کو سمجھیں, قاری صاحب کیا چاہتے ہیں اسے جانیں, اور کم سے کم قاری صاحب کا ساتھ تو دینے والے بنے. ادارے کا دفتر, لائبریری, مدرسہ, مکتب اور یہ
ہفتے بھر میں کہیں نہ کہیں گھومتے رہتے، ادھر گئے ادھر گئے، ان سے ملے ان سے ملے، وہاں مطلب پروگرام کیا، یہاں جلسہ کیا، یہاں ان سے ملاقات ہوئی، ان سے مطلب یہ کہ گفتگو ہوئی، جوڑنے کی کوشش میں ہمیشہ لگے رہتے۔ ہماری آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ خیر امت ہونے کی حیثیت سے قاری صاحب کا ہر ممکن تعاون کریں۔ صرف پیسہ دے دینے سے کام نہیں ہوتا، اور یہ بھی بہت مشکل سے نکلتا ہے پیسہ۔ فضول خرچی کرنے کے لیے بولیے، ہم آپ ہزاروں لاکھوں روپے دیکھتے 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 اڑا دیتے ہیں، اور دین پر پیسہ خرچ کرنے کی بات آئے، اہل سنت پر پیسہ خرچ کرنے کی بات آئے تو جی ایس ٹی بھی لگتا ہے، سی ایس ٹی بھی لگتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، سارے ٹیکس لگتے ہیں، جیب کے اندر سے نوٹ نکلتی ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اس طرف بھی توجہ کریں۔ قاری صاحب کچھ نہ کر کے اپنے گھر میں بیٹھے رہے، وہ پھر بھی قاری صاحب ہیں، ہے نا، پھر بھی قاری صاحب ہیں۔ اللہ نے انہیں بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ وہ آپ کی فکر کرتے، اہل سنت کی فکر کرتے، امت اور ملت کی فکر کرتے، تو ہماری آپ کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے نا کہ ہم ہر ممکن تعاون کریں قاری صاحب کا، ہر ممکن ساتھ دیں قاری صاحب کا۔ اور آج کل تو دور ایسا ہے، یہ جملہ ذرا سا سخت ہے مگر یہ کہ میں بول رہا ہوں، ہر کوئی ضرورتوں کا غلام ہے۔ جی، ہر کوئی ضرورتوں کا غلام ہے۔ مجھ سے جب تک آپ کو فائدہ پہنچتا رہے گا، آپ میرے ساتھ جڑ کر رہیں گے۔ آپ سے مجھے جب تک فائدہ پہنچتا رہے گا، میں آپ کے ساتھ جڑ کر رہوں گا، اور جس دن فائدہ پہنچنا بند ہوگا اس دن آپ کا میرا تعلق بھی ختم، آپ کا میرا ساتھ بھی ختم، آپ کی میری دوستی بھی ختم، آپ کی میری عقیدت بھی ختم، آپ کی میری محبت بھی ختم۔ سب ضرورتوں کے غلام ہیں، ہر ایک کو اپنا اپنا مفاد پسند ہے۔ مجھ سے کیا فائدہ ہوگا یہ آپ اپنے پیش نظر رکھیں گے، مفتی صاحب سے کیا فائدہ ہوگا یہ آپ اپنے پیش نظر، قاری صاحب سے کیا فائدہ ہوگا یہ آپ اپنے پیش نظر رکھیں گے، ہے نا۔ ہر کوئی ضرورتوں کا غلام ہے، مگر جماعت اہل سنت کرناٹکا، قاری صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، ہم لوگ اس امر کے پابند ہیں کہ ہمیں دنیا کے کتوں کو راضی کرنا نہیں ہے، ہمیں دنیا کے کتوں کو خوش کرنا نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ہمیں دنیا کے کتوں کو خوش کرنا نہیں ہے۔ واللہ باللہ تاللہ بتا رہا ہوں کہ ہم جماعت اہل سنت کرناٹکا قائم کیے، یہ ہمارا پورا قافلہ ہے۔ ہمارے اس جد و جہد کا مقصد دنیا کے کتوں کو راضی کرنا نہیں ہے، فقط مدینے کے تاجدار کو راضی کرنا ہے، مدینے کے تاجدار کو راضی کرنا ہے۔ میں اپنی خانقاہ میں بیٹھا رہا ہوں، بس مجھے کیا ضرورت ہے نا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ میری خانقاہ ہے، میرا ادارہ ہے، میرا آستانہ ہے، میری بارگاہ ہے، میرا سلسلہ ہے، مجھے کیا ضرورت؟ مفتی صاحب کو کیا ضرورت؟ ہم لوگ اس لیے چل پڑے کہ ہم سب کی ایک دوسرے کو ضرورت اس حوالے سے ہے کہ ہمیں اہل سنت کو جوڑنا ہے، اہل سنت کو مضبوط کرنا ہے، امت اور ملت کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ ہمارے اغراض و مقاصد ہیں۔ تو حضرات گرامی، آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس کارواں کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ قاری صاحب کا بھرپور ساتھ دیں۔ پورے ضلع میں 10,000 اہل سنت کے ممبر بنانے کا ایک پروگرام تھا، کافی حد تک کام ہوا ہے، مگر کام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سب حضرات متحد ہو کر 10,000 ممبر پورے ضلع میں بنانے کی تیاری کریں۔ ہم نے بیجاپور ضلع میں بنا لیا الحمدللہ، ہبلی دھارواڑ ضلع میں کافی حد تک کام ہوا ہے، اور بھی اضلاع میں ماشاءاللہ دھیرے دھیرے کام آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ باگلکوٹ ضلع میں قاری صاحب ہیں، میں دیگر علماء کرام سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات بھی قاری صاحب کا ساتھ دیں، آپ سب مل کر کے ذمہ داری کے ساتھ ممبر سازی کا کام آگے بڑھائیں، اس لیے کہ جب تک ہمارے اپنے پاس اچھے خاصے ممبرز کی تعداد نہیں ہوگی، ہم دین کا، ملت کا، امت کا، اہل سنت کا کام جیسے کرنا چاہیے ویسے کر نہیں پائیں گے۔ توجہ کریں گے انشاءاللہ۔
ممبر سازی کے کام کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کپل ضلع سے بھی ذمہ داران تشریف لائے ہیں، تو آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ مولانا مصطفیٰ کمال صاحب کو آنا تھا، وہ نہیں آ پائے، ذمہ داران آپ آئے ہیں، تو آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ یہاں سے جانے کے بعد یہ پیغام سنائیں اور ممبر سازی کے کام کو آگے بڑھائیں۔ میری بڑی خواہش ہے کہ یہ 10,000 ممبرز جب پورے ہوں گے تو ان 10,000 ممبرز کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے۔ تھوڑی کوشش اگر ہوگی، یونس صاحب بھی کوشش کریں، ذاکر مکاشی بھی کوشش کریں، ایوب بھی کوشش کریں، ہے نا، گڈور کے ذمہ داران آئے ہیں، آپ لوگ بھی کوشش کریں، آپ سب مل کر کے، امین گڑھ کے پیرزادے صاحب آپ بیٹھے ہیں، آپ سے میری گزارش ہے، آپ سب سے، قاضی صاحب سے میری گزارش ہے نا، آپ سب مل کر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو کام بڑی آسانی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ حاجی ناصر بھی نظر آ رہے تھے، بیٹھے ماشاءاللہ۔ حاجی صاحب آپ سے بھی ہیں، آپ حضرات، میں کسی کا نام اگر نہیں لے پا رہا ہوں تو آپ حضرات خیال نہ کریں، بس کوشش کریں کہ یہ پلیٹ فارم مضبوط ہو جائے۔ یہ پلیٹ فارم مضبوط ہوگا، ایسا مت سوچے گا کہ میں مضبوط ہوں گا یا مفتی صاحب مضبوط ہوں گے یا قاری صاحب مضبوط ہوں گے، ہم تو اپنی جگہ ہیں ہی ہیں، ہم اپنی دال روٹی میں خوش ہیں۔ یہ پلیٹ فارم مضبوط ہوگا تو اہل سنت مضبوط ہوں گے، سنیت مضبوط ہوگی۔ لوگ خیال خام میں ہیں کہ ہم لوگ اس سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے، کوئی فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے ہیں بھائی۔ ہماری 400 سالہ پرانی تاریخ ہے بیجاپور میں، 600 سالہ تاریخ ہے ہندوستان میں، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی سے کچھ فائدہ حاصل کرنے کی یا کسی سے کوئی توقع رکھنے کی؟ قطعی طور پر نہیں ہے۔ میرے بزرگ کی چوکٹ سلامت ہے، تا قیامت ہے نا، سلامت تا قیامت۔ میں ریڈی میڈ بابا نہیں ہوں، میں ریڈی میڈ پیر بھی نہیں ہوں، میں ریڈی میڈ مولانا بھی نہیں ہوں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میرے سر پر میرے بزرگوں کا سایہ ہے، میں میرے لیے نہیں کر رہا ہوں، مفتی صاحب بھی اپنے لیے نہیں کر رہے، قاری صاحب بھی اپنے لیے نہیں کر رہے، یہ آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو کم سے کم آپ کو تو توجہ کرنی چاہیے نا، آپ کو تو آگے آنا چاہیے۔ یہ کام بڑی ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھائیے۔ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے، اللہ کے گھر میں عہد کر کے اٹھیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ وقت نکالیں گے، وقت لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہے نا، وقت نکالیں گے، وقت لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رہے کام تو سب کے ہوں گے، کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں، سب کے کام ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سب کی خدمت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم سے جو کچھ ہو پائے گا، ہر گام پر، ہر مرحلے میں ہم امت کے لیے، ملت کے لیے، اہل سنت کے لیے 24/7 حاضر ہیں، حاضر ہیں 24/7۔ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہمیں ہمیشہ وفاداروں کی تلاش رہی ہے، مخلصوں کی تلاش رہی ہے۔ اکثر دیکھا یہی گیا ہے کہ وفادار کم ملے ہیں، مخلصین کم ملے ہیں۔ اب میں آگے نہیں کہنا چاہتا، بہت ساری باتیں آپ اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، تو آپ حضرات بھی توجہ کریں، ذمہ داری کے ساتھ ہم اس کام کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ چند باتیں تھیں، چند معروضات تھی، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور مجھے بھی مطلب ہے کہ یہاں سے فوری سفر کر کے پھر 4 بجے تک بیجاپور پہنچنا ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، قاری صاحب کو میں مبارکباد پیش کر کے اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ میں آپ سے عہد چاہتا ہوں، آپ سب مل کر قاری صاحب کا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ دیکھیے قاری صاحب سب لوگ انشاءاللہ بول رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ کا معاملہ ایسے کہ پہلے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جو کام نہیں کرنے کا ہوتا ہے نا، اب اس کام کے لیے بھی انشاءاللہ بولا جاتا ہے۔ نہیں نا، ایسا نہیں ہے نا؟ پکا پکا، ماشاءاللہ۔ قاری صاحب چھوڑیے تھوڑی دیر، ابھی ادھر توجہ کیجیے، آپ کے ساتھ آپ کے سارے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ سے بھی ایک گزارش ہے کہ یہ گل پوشی، شال پوشی کا سلسلہ آپ ختم کرا دو۔ کتنی شالیں ڈالیں گے، کتنے ہار ڈالیں گے، کیا کریں گے ڈال کر کے شال ہار؟ نہ اس کی ضرورت زندوں کو ہے، نہ اس کی ضرورت مردوں کو ہے۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے دیکھیے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ کل کے جلسے میں بھی میں نے منع کیا تھا کہ بھئی گل پوشی وغیرہ یہ سب کیا ضرورت ہے بھائی اس کی، اب ان سب چیزوں سے پیٹ بھر گیا ہے بھائی، عمر گزر گئی، اب بڑھاپے کی طرف آ گئے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ಅಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಪೋಷಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ,
ذرا ان سے ہمارے ملباری حضرات سے سیکھیے، بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے بڑی ذہانت دی ہے ان کو ماشاءاللہ، وہاں سے یہاں کر کے کام کرتے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے. نہ ہیڑتا ہے دین ارت آگتے دل آگتے. تو یہ آئندہ سے قاری صاحب جماعت اہل سنت کا ایک اصول بنا لیجئے. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں یہ گل پوشی، شال پوشی. اب اس میں کیسا رہتا ہے، مجھے ڈالے تجھے نہیں ڈالے، تجھے کی ڈالے مجھے کی نہیں ڈالے ہیں. یہ مٹھی بھر یہودیاں کہاں سے کہاں پہنچ کو کیا سی کیا کرے. ابھی ہمیں شال ہار میں چاہیے ہے نہیں، شال ہار میں چاہیے ری مفتی صاحب نائن ہڑتا اتنے. یہ قاری صاحب لاسٹ یہ پروگرام میں لاسٹ شال اور حال لاسٹ، اس کے بعد ہار اور شال نہیں. آپ کے 2 جملے کیا جملے رہیں گے؟ مفتی محمد علی صاحب ہمارے جلسے میں تشریف لائے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. یہ شال سے بھی بڑا، ہار سے بھی بڑا جملہ ہے. صحیح بولو نہیں ذاکر؟ تو یہ دھیان میں رکھیے. نیو الکل دلی ಇದು ಮಾಡ್ರಿ. ہاں کڑمے ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ہاں ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ. آپ بھی کوشش کریں. گڈور والے تمہیں بھی ہارا لے کے نکلتے ہیں، کہاں گئے وہاں پیراں لوگاں کہتے نہیں، فقیراں کہتے نہیں، ان کہتے نہیں، ان کے پیچھے لگ کو چھوڑتے ہیں. ذرا وہ بھی چھوڑو، ہارا شارا ڈالنے کا بند کرو. ابھی اب امت کو ہار شال کی ضرورت نہیں ہے، اب امت کو اتحاد کی ضرورت ہے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور پہلے تو بولتا ہوں ہمنا بھی نکو ڈالو، لیڈراں کو بھی نکو ڈالو. یہ نیتا لوگاں لیڈراں کہتے آتے نہیں، ان کو گدگلیاں ہوتے رہتے ہیں ہار شال کی. ان کو ہار بھی نکو ڈالو، شال بھی نکو ڈالو. بس آئے بہت اچھا ہے بھائی، تمہارے واسطے میں دعا کرتے ہیں، اتنا بولو بس. ان کو کریں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ. قاری صاحب کتنے پیسے لگتے ہیں جی وہ ہار شال ڈالنے؟ کتنے پیسے لگتے ہیں؟ نہیں بہت. نکو صاحب نکو کرو. اوچ پیسے ہیں کہ کتاباں خریدو، اوچ پیسے ہیں کہ کتاباں خرید کو لائبریری میں رکھ کو چھوڑو. باغوان صاحب صحیح کہہ رہا ہوں؟ تمہیں بڑگی والے بھی سرچ کرو. توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ چند باتیں تھی، وہ بات آ گئی. بس ہار شال لانے کے بجائے وہ تمہیں پیسے قاری صاحب کو دیو، قاری صاحب کتاباں خرید کو لائبریری میں رکھیں گے انشاءاللہ. اب ہار شال مفتی صاحب ہوندے یا میں ہوندے 1 منٹ بھی نہیں رکھ لیتے ہیں. ہمیں ادھر ڈالے ادھر نکالے، یہ ناکتے درے. بیجاپور میں تمہیں بھی شاہ نواز دھیان کرو ہے نا. یہ سلسلہ بن کل بجے ڈالے اتنا بڑا ہار، 5,000 روپے کے تھے وہ ہار کو. 5,000 روپے کے اندر کتنے کتابیں آتے تھے؟ 5,000 روپے میں کتنے غریباں کا پیٹ بھرتا تھا؟ 5,000 روپے میں مدرسے کی مسجد کا کتنا کام ہوتا تھا؟ فضول خرچی. 1 منٹ ڈالے 1 منٹ میں نکالے. اب مجھے ایک بات بتاؤ صاحب، دنیا کی سب سے بڑی درگاہ کون سی؟ بغداد میں ہے نہیں؟ یہاں کون بھی ہیں کیا بغداد جا کے سالے؟ کون نہیں؟ آپ کہتے نہیں وہاں غوث پاک کے مزار پر پھولاں ڈالتے ہیں کیا صاحب؟ بڑے پیر کے درگاہ پہ نہیں ڈالتے پھولاں؟ یہاں ہر جگہ پھولاں پھولاں. یہ ذرا یہ کرو جی صاحب، یہ یہاں کیا ہے، پھتریاں کے ساتھ رہتے بہت اثرات ہو گئے اور بہت زیادہ نہیں سمجھے بات. آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ. نہیں کسی بزرگ کے مزار پہ گئے، تھوڑے پھول، انہوں تمہارے پھولاں کے محتاج نہیں ہیں، تھوڑے پھول لے کر گئے ڈالے کبھی کبھار. وہ چلو ٹھیک ہے، مراسیم اہل سنت، معمولات اہل سنت، اسے جو بھی تمہیں نام دی، مگر یہ فضول خرچی سے بچیں گے انشاءاللہ تعالی. بچیے، اللہ کریم ہے، اللہ کرم فرمائے. اور قاری صاحب کا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ آپ لوگ، اللہ کرم فرمائے انشاءاللہ باذن اللہ. ابھی جو گل پوشی ہو رہی ہے ایک بار اسے برداشت کر لو. اب ہار شال ڈال رہے ہیں، ایک بار برداشت کرو. وہ شالہ واپس دے سکتے ہیں، دیکھ چھوڑو. ہاراں ڈالو ٹھیک ہے، لائیں اگلی بار. دیکھو میں پھول والا بھی، ہار والا بھی، چادر والا بھی، گاگر والا بھی، سب، مگر اب حالات ایسے ہیں کہ دل قبول نہیں کر رہا اسے. وہاں فلسطین میں بچے شہید ہو رہے ہیں،
وہاں بیٹیاں شہید ہو رہے ہیں، بزرگ شہید ہو رہے ہیں، بڑے خراب مطلب ہے کہ حالات ہیں۔ کل بھی میں بہت کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا کریں گے ان کے لیے انشاءاللہ، فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم تو امن چاہتے ہیں، امن ہر جگہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک کے ہماری ملک کے لیڈرشپ نے بھی فلسطین کی تائید کی ہے، کہا کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے اور وہاں امن قائم ہونا چاہیے، اور ہم فلسطین کی مدد کرتے رہیں گے۔ اس طرح کا سٹیٹمنٹ ہماری ملک کی لیڈرشپ بھی دے رہی ہے۔ ہمیں بھی مطلب ہے کہ اس طرف توجہ کرنا چاہیے، آپ حضرات بھی توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ قاری صاحب کو پھر ایک مرتبہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ابھی ظہر کی نماز نہیں ہوئی ہے شاید نا، کھانا نیچے آتے وقت دیکھا میں بڑے بڑے دیگاں چڑھیں۔ پہلے کھانا کھاتے ہیں کہ پہلے نماز پڑھتے ہیں؟ بولو جی، ذرا زور سے بولو جی۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، پہلے نماز پڑھو بعد میں کھانا کھاؤ۔ قاری صاحب آپ جلدی جلدی پروگرام کو آگے بڑھائیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ اشعار پڑھے بغیر ڈائریکٹ اعلان سیدھے۔